ابھی آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں، کراچی میں صدر کے علاقے میں دھماکہ ہوا ہے جس سے کئی گاڑیوں کو نقصان ہوا ہے۔ ابتدائی جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، کراچی کے علاقے صدر میں دھماکے سے کئی گاڑیوں کو نقصان بھی پہنچا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جیو نیوز کے نمائندے طلحہ ہاشمی۔ طلحہ، کیا آپ کے پاس اپڈیٹس ہیں؟ کس طرح یہ دھماکہ ہوا، کچھ پتہ چل سکتا؟ دیکھیں، فی الحال دھماکے کی نوعیت کے بارے میں کچھ کہنا قبل وقت ہوگا، لیکن کراچی میں یہ صدر چلو کباب ایک بہت مشہور جگہ ہے، اس کے قریب داؤد پوتا روڈ کے قریب دھماکہ ہوا، اور اپیرنٹلی جو عینی شاہدین ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ قریب سے یہ کوسٹ گارڈ کی گاڑی گزر رہی تھی، اور ایسا لگتا ہے انیشلی کہ وہ اس کا نشانہ ہو سکتی ہے، بٹ ظاہر ہے اس کو ابھی کنفرم نہیں کیا جا سکتا۔ میری پولیس حکام سے بات ہوئی ہے، وہاں پولیس اور رینجرز سمیت قانون نافذ کرنے والے ادارے پہنچے، ہم بھی موقع پر پہنچ رہے ہیں، بٹ جو عینی شاہدین سے میری بات ہوئی وہ بتاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ اس میں جو کوسٹ گارڈ کی گاڑی تھی اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور وہ ممکنہ طور پر اس کا نشانہ ہو سکتی ہے۔ چند افراد کے اس میں زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں، وہ گاڑی کو نقصان پہنچا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور گاڑیاں بھی وہاں پہ موجود تھیں، چونکہ ایک یہاں پہ چند دکانیں ہیں، ریسٹورینٹس ہیں، کھانے پینے کے کچھ یہاں پہ لوگ ہوتے ہیں اور فیملیز بھی آتی ہیں، تو یہاں پہ ان گاڑیوں کو بھی چند کو نقصان پہنچا اور چند افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ پولیس نے بھی اس چیز کو کنفرم نہیں کیا، لیکن جب ہماری عینی شاہدین سے بات ہوئی ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ قریب جو کوسٹ گارڈ کی گاڑی وہاں سے گزر رہی تھی وہاں اس کے قریب دھماکہ ہوا ہے اور اس کو نقصان پہنچا ہے، اور اس سمے جو دیگر کچھ گاڑیاں ہیں ان کو بھی نقصان پہنچا ہے اور چند زخمی ہونے کی اطلاعات ہے۔ ٹھیک ہے طلحہ، آپ سے بھی اپڈیٹس لیتے رہیں گے۔ اس وقت کراچی کے علاقے میں دھماکہ، کئی گاڑیوں کو نقصان پہنچا ہے۔ اس وقت آپ کو بتاتے چلیں کہ دھماکے کی نوعیت کے حوالے سے کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، جبکہ چند لوگوں کے زخمی ہونے کی بھی اطلاع ہے اور کئی گاڑیوں کے نقصان بھی پہنچا ہے۔ جیو نیوز کے نمائندے طلحہ ہاشمی جس طرح کہ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ داؤد پوتا روڈ پر کہا جا رہا ہے کہ یہ دھماکہ ہوا ہے۔ طلحہ سے مزید جانتے ہیں کہ طلحہ ایک دفعہ دوبارہ بتائے گا ناظرین کے لیے جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ دیکھیں، کراچی کا بہت مشہور ایریا ہے صدر، اور صدر میں داؤد پوتا روڈ ہے۔ داؤد پوتا روڈ سے چلو کباب کے قریب یہ دھماکہ ہوا ہے، اور اس دھماکے میں اپیرنٹلی جو عینی شاہدین ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ قریب سے یہ کوسٹ گارڈ پاکستان کوسٹ گارڈ کی گاڑی گزر رہی تھی، تو اس چیز کا خدشہ ہے کہ اس گاڑی کو نشانہ بنایا گیا ہے، اس کی گاڑی کے قریب دھماکہ ہوا ہے جس سے اس میں موجود چند افراد کی زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ کنفرمیشن نہیں ہے ابھی اس کی، پولیس یا کسی بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے نے ابھی اس کو کنفرم نہیں کیا، لیکن جو عینی شاہدین ہیں وہ یہ بتاتے ہیں، ظاہر جو وہاں فوٹیجز ہیں موقع کی وہ ہم دیکھ کے عینی شاہدین کے بیانات کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ اس میں خدشہ یہی ہے کہ جو کوسٹ گارڈ کی گاڑی ہے اس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ وہاں پہ کھانے پینے کے مراکز ہیں تو لوگ وہاں پہ ہوتے ہیں اور ایک مصروف شارع ہے یہ، تو وہاں پہ کچھ اور گاڑیاں بھی تھیں، ان گاڑیوں کے شیشے ٹوٹے ہیں، کچھ کو جو ہے کچھ چند لوگ معمولی زخمی ہوئے ہیں اور کچھ لوگ زخمی ہوئے ہیں، اور جنہیں اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے، یہاں سے قریبی اسپتال جنہ منتقل کیا جا رہا ہے، اور ریسکیو ادارے، پولیس، قانون نافذ کرنے والے ادارے موقع پر پہنچے، بٹ آفیشلی ابھی کسی بھی چیز کی کنفرمیشن نہیں ہے۔ انیشلی صرف یہی ہے کہ یہ دھماکہ ہوا ہے، اب دھماکے کی نوعیت کیا ہے، کیا یہ کیا ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں جیسے جیسے چیزیں وقت آگے بڑھے گا، تحقیق ہوگی، اس کو پتہ چلے گا، بٹ انیشلی جو یہ ہے وہ یہی ہے کہ وہاں پہ داؤد پوتا روڈ ہے جہاں پہ دھماکہ ہوا ہے، اور اس سے پاکستان کوسٹ گارڈ کی گاڑی کی جس کے قریب دھماکہ ہوا ہے، جس سے اس گاڑی کو، اس موجود لوگوں کو اور چند گاڑیاں جو کہ اطراف میں موجود تھی وہاں پہ، اور لوگوں کو نقصان پہنچا ہے۔ ٹھیک ہے طلحہ، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ جن ناظرین نے ابھی ہمیں جوائن کیا ان کو بتاتے چلیں کہ کراچی کے علاقے صدر میں یہ دھماکہ ہوا ہے، اور ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ دھماکے کی نوعیت کیا ہے، کس چیز کا یہ دھماکہ تھا۔ داؤد پوتا روڈ پر کہا جا رہا ہے کہ کھانے کی دکان جس کے قریب دھماکہ ہوا ہے جس سے متعدد گاڑیوں کو نقصان پہنچا ہے۔ اب تک عینی شاہدین کے مطابق 3 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں جنہیں جنہ اسپتال منتقل کیا گیا ہے جو کہ قریبی اسپتال ہے، اور اس وقت یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ زخمیوں کی حالت کیسی ہے، اس حوالے سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے اپنے نمائندے سے، لیکن عینی شاہدین کا یہ کہنا ہے کہ کوسٹ گارڈ کی جو گاڑی تھی اس کے قریب یہ دھماکہ ہوا ہے، لیکن اس چیز کی تصدیق ابھی ہم نہیں کر سکتے۔ یہ ابتدائی اطلاعات ہیں۔ کراچی کے علاقے صدر میں یہ دھماکہ ہوا ہے، داؤد پوتا روڈ پر کہا جا رہا ہے، اور دھماکے سے 3 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ویژولز میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ صدر کا ایک گنجان آباد علاقہ ہے جہاں پر کافی آبادی بھی ہوتی ہے اور کھانے پینے کی دکانیں ہیں، جہاں پر کہا جا رہا ہے کہ یہ دھماکہ ہوا ہے۔ دھماکہ کس نوعیت کا ہے، کس چیز کا ہے، ابھی اس حوالے سے کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ وہاں پر قانون نافذ کرنے والے ادارے پہنچ چکے ہیں موقع پر، اور ایمبولینسز بھی پہنچ چکی ہیں، کئی افراد زخمی ہوئے ہیں۔ شاہدین کا کہنا ہے کہ 3 افراد زخمی ہوئے ہیں جنہیں قریبی اسپتال جنہ اسپتال میں منتقل کیا گیا ہے، اور یہ اس وقت رات کے پہر یہ دھماکہ ہوا ہے
कराची के इलाके सदर में धमाके से कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, 3 अफराद जख्मी हुए हैं और जिन्हें जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इस वक्त मौके पर पहुंच चुके हैं, जिनमें पुलिस, रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं। जो ये इत्तलात हमारे तक मौसूल होंगी आप तक पहुंचाएंगे कि धमाका किस नौयत का है, किस चीज़ का है, लेकिन इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक कराची के इलाके सदर में ये धमाका हुआ है। दाऊद पोता रोड पर कहा जा रहा है कि एक खाने की दुकान है जहां पर यह धमाका हुआ है, जिससे कई अफराद जख्मी हुए हैं, मुतादिद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। पुलिस, रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मौके पर पहुंच के इलाके को घेरे में ले लिया है, जबकि इत्तलात यही हैं कि जो लोग जख्मी हुए हैं उन्हें जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया है। कराची के इलाके सदर में धमाके से मुतादिद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, कई अफराद जख्मी भी हुए हैं और एक इस टाइम पर धमाका हुआ जब काफ़ी रश भी होता है। सदर में खाने पीने की दुकानें हैं और दीगर शॉपिंग के लिए भी लोग वहां पर आते हैं। एक गुंजान आबाद इलाका है और कहा जा रहा है कि जो जख्मी हुए हैं उन्हें फौरी तौर पर जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया है। तला हाशमी ने हमें दोबारा ज्वाइन किया है। तला, कुछ अपडेट्स आपको मौसूल हुई? जी बिल्कुल, चंद अफराद को इसमें अभी कम से कम 3 अफराद को मुंतकिल किए जा चुके हैं जिना अस्पताल और उनकी हालत के बारे में कहना भी कबल वक्त होगा। मेरी जिना अस्पताल की इमरजेंसी में बात हुई है, वो बता रहे हैं कि 3 अफराद की मुझे तस्दीक की है, जो रेस्क्यू में मौजूद हैं। 3 अफराद को कम से कम 3 अफराद ने जिना अस्पताल मुंतकिल किया है। मज़ीद जख्मियों की भी इतलात हैं और तहम अस्पताल हुकाम ने अभी तस्दीक नहीं की कि उसकी हालत कैसी है और उनकी तादाद क्या है, लेकिन ये जरूर है कि चूंकि यहाँ पे जो सदर दाऊद पोता रोड है इसके करीब जिना अस्पताल है और ये चंद 100 मीटर पे है, तो यहाँ से फौरी तौर पर उनको जिना अस्पताल की इमरजेंसी मूव किया गया और जो बड़ा अस्पताल है इस वक्त मौके पर लोगों का एक हुजूम जमा हो गया है, बहुत ज्यादा लोग जमा हो गए हैं वहाँ पे। हम मौके पर पहुंच रहे हैं, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे और पुलिस हुकाम है वो मौके पर पहुंचे हैं, वो इस चीज का जायजा ले रहे हैं। वो ये बताते हैं कि अपेरेंटली ऐसे ही लगता है कि जो कोस्ट गार्ड की गाड़ी थी, कोस्ट गार्ड की गाड़ी के करीब ये धमाका हुआ है और तहम जो धमाके की नौयत है और जो धमाके किस चीज का धमाका था, इसकी नौयत क्या थी, कहाँ पर हुआ, इसके बारे में कहना भी कबल वक्त होगा और मजीद हम डिटेल्स ले रहे हैं। जैसे जैसे डिटेल्स आती रहेंगी वैसे वैसे हम शो करते हैं। ठीक है तला, आप हमारे साथ ही रहेगा। अपने नाज़रीन को बताएं कि कराची के इलाके सदर में ये धमाका हुआ है जिससे कहा जा रहा है कि 3 अफराद जख्मी हुए हैं यानी शाहिदीन के मुताबिक, और जबकि मुतादिद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को भी वहां पर तलब कर लिया गया है, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे भी वहां पर पहुंच चुके हैं और इलाके को इस वक्त घेरे में ले लिया गया है जहां पर यह धमाका कहा जा रहा हुआ है। धमाके की नौयत के हवाले से अभी कुछ कहना कबल वक्त होगा कि क्या नौयत थी धमाके की, किस तरह का ये धमाका था, और ये कहा जा रहा है कि मुतादिद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है जबकि कई अफराद जख्मी भी हुए हैं, जिनकी फुटेज भी आप देख सकते हैं और उन्हें करीबी अस्पताल यानी कि जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया है। और जख्मी की हालत के हवाले से भी जिस तरह बता रहे थे तला हाशमी के कुछ कहना कबल इस वक्त है, अभी उनकी बात हुई थी अस्पताल इंतजामिया से भी, तो उनका यही कहना है कि कुछ जख्मियों को लाया गया है और उनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है। जबकि कराची के इलाके सदर में दाऊद पोता रोड पर कहा जा रहा है कि धमाका हुआ है जिससे मुतादिद गाड़ियों समेत कई अफराद जख्मी हुए हैं। एक खाने की दुकान के करीब कहा जा रहा है कि यह धमाका हुआ है और ऐनी शाहिदीन का कहना यह भी है कि कोस्ट गार्ड की गाड़ी के करीब ही धमाका हुआ है, लेकिन धमाके की शिद्दत और नौयत क्या थी ये जो ही पुलिस इस बात की तस्दीक करेगी। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड भी वहां पर पहुंच चुका है, जिस तरह ये बताएंगे तो मजीद कुछ कहना उस वक्त मुनासिब होगा। अभी आपको बताते चलें कि कराची के इलाके सदर में ये जोरदार धमाका हुआ है जिससे मुतादिद अफराद जख्मी हुए हैं और 6 गाड़ियां या मुतादिद गाड़ियां कहा जा रहा है कि तबाह हो गई हैं। धमाके की नौयत का तयन भी किया जा रहा है और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को भी तलब कर लिया गया है जहाँ वकुआ पर, और वहां पर दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे भी पहुंच चुके हैं। लोगों का एक हुजूम वहां पर इकट्ठा हो गया। अमूमन इसी तरह का देखा जाता है सीन के जब इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है तो वहां पर लोगों का हुजूम और भीड़ जमा हो जाती है जिसको मौके से हटाया जाता है। कानून नाफिज करने वाले इदारे वहां पर पहुंच चुके हैं। ये फुटेज में आप देख सकते हैं कि एक पुलिस की गाड़ी है जिसके शीशे को भी नुकसान पहुंचा हुआ है, इस गाड़ी को भी ओवरऑल नुकसान पहुंचा है। इस वक्त जो ही हमें मजीद इत्तलात आएंगे आपको बताएंगे कि किस नौयत का ये धमाका था। जिस तरह के तला हाशमी यूनिस के नुमाइंदे हमें बता रहे थे कि धमाका एक जोरदार धमाका था, मुतादिद गाड़ियां इसमें तबाह हुई हैं जिस तरह के आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, और कई अफराद के जख्मी होने की इत्तलात हैं। यानी शाहिदीन के मुताबिक 3 अफराद के जख्मी होने की इत्तला है
اور जिन्हें जिन अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। टेलीविजन स्क्रीन पर जो मनाजिर इस वक्त आप देख सकते हैं, इसमें ये कोस्ट गार्ड की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा है और यहाँ पर जो दीगर गाड़ियां उनको भी नुकसान पहुंचा है। लोगों का हुजूम भी वहां पर इकट्ठा हो चुका है और एम्बुलेंसेस, कानून नाफिज करने वाले इदारे, पुलिस, रेंजर्स और दीगर वहां पर इदारे पहुंच चुके हैं। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड भी वहां पर पहुंच चुका है। वही इस बात की तस्दीक करेंगे कि धमाका किस चीज का था और किस नौयत का था। इसकी नौयत का तयन भी किया जा रहा है। कराची के इलाके में सदर के कराची का इलाका सदर है जहां पर ये एक जोरदार धमाका हुआ है। कई गाड़ियों से मुतासिर हुई हैं, मुतादिद गाड़ियां तबाह हुई हैं, जबकि कई अफराद जख्मी हुए हैं। इस चीज से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि धमाके की शिद्दत काफी थी। इस वक्त आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर पुलिस की भारी नफरी वहां पर पहुंच चुकी है। ये गाड़ियां भी इस वक्त तबाहाल हैं और वहां पर तला हाशमी जी यूनेस्को नुमाइंदे हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। तला, इस वक्त हम देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर भी मुतादिद गाड़ियां जो कि तबाह हो चुकी हैं, इस वक्त आयब जाए वकूआ पर पहुंच चुकी हैं। क्या इस वक्त मनाजिर और क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, इस वक्त की जो सिचुएशन है, इस वक्त की सिचुएशन ये है कि अब पुलिस ने इस चीज को कंफर्म किया है कि यहाँ पे जो जैसी गाड़ी पहुंची कोस्ट गार्ड की गाड़ी थी और यही मुमकिन तौर पे जो इनिशियल लगता है पुलिस एक्सपर्ट में वो यही है कि इसी गाड़ी को निशाना बनाया गया। जैसे ये गाड़ी यहाँ पे एक मशहूर बेकरी है उसके करीब पहुंची है तो यहाँ पे इसके करीब ही धमाका हुआ है। इसमें दो एहलकार सवार थे जो कि दो गनमैन थे कोस्ट गार्ड के और एक इसमें ड्राइवर था। जो इनिशियल इत्तलात है उसके मुताबिक वो दोनों महफूज रहे हैं, तीनों लोग इस गाड़ी में महफूज रहे, उनको नुकसान नहीं पहुंचा। जिस गाड़ी के करीब धमाका हुआ है उस गाड़ी के करीब दो मोटरसाइकिलें और एक गाड़ी जो कि मशकूक बताई जाती है, उनमें से 3 अफराद जख्मी हुए हैं और उन तीनों को जिन अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जिन अस्पताल में इस वक्त 3 जख्मी मुंतकिल किए गए, 2 की हालत उसमें थोड़ी बताई जाती है कि उनको जख्म थोड़े ज्यादा है, तीसरा जो है वो इतना ज्यादा क्रिटिकल नहीं है। तो पुलिस का इब्तदाई जो इसमें तहकीकात के बाद ये मौक़िफ़ सामने आया है वो यही है कि ऐसा लगता है कि गाड़ी को निशाना बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन इसमें जो अहम बात है वो ये है कि यहाँ पे किसी किस्म की बू नहीं है जो स्पेशल होती है, जैसे कराची ब्लास्ट, कराची यूनिवर्सिटी ब्लास्ट या दीगर जो धमाके हुए हैं माजी में दहशतगर्दी होती है उसमें बू होती है और दीगर चीजें होती हैं, लेकिन इसमें इस धमाके के बाद जो है वो इसमें बू नहीं है। तो अभी ये जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है उसको तलब किया गया है, फॉरेंसिक टीमों को तलब किया गया है, वो इस चीज को क्लियर करेंगे कि फिर ये धमाका किस चीज का था, कैसे हुआ है, लेकिन बू नहीं है उस मौके पे। और जो इनिशियल इत्तलात है उसके मुताबिक कोस्ट गार्ड की गाड़ी थी वो उसमें जो ठीक है। तला, आप हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त नाज़रीन को बताएं कि DIG साउथ ने तस्दीक की है कि धमाके में एक शख्स जहां बहक हो गया है। कराची के इलाके सदर में ये धमाका पेश हुआ है जहां पर DIG साउथ ने इस बात की तस्दीक की है कि धमाके में एक शख्स जहां बहक हो गया है। इस वक्त तला हाशमी भी हमें अपडेट कर रहे थे। ताज़ा तरीन इत्तलात ये कि DIG साउथ ने तस्दीक की है कि धमाके में एक शख्स जहां बहक हो गया है। जी तला, आप बताइएगा। इसमें अब ये चीज इसको डिटरमिन होना बाकी है। जला, इस वक्त आपको रोकेंगे। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। शर्जील मेमन साहब, इस वक्त ये जो अफसोसनाक वाकया पेश आया है इसके हवाले से कोई अपडेट्स आप तक पहुंची? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल धमाके की खबर बिल्कुल पहुंची और मेरी चीफ मिनिस्टर साहब से बात भी हुई और CM साहब ने कहा कि जी उन्होंने तमाम हॉस्पिटल में इमरजेंसी भी नाफिज कर दी है। उन्होंने कहा है कि जी सब हॉस्पिटल में रेड अलर्ट नाफिज कर दिया है, पुलिस को, बॉम्ब स्क्वाड को, सबको जाए वकूफ पे भेजा है और उनको बोला है कि जी जो भी इसके हक़ाइक़ हैं वो सामने लाए जाएं। और जो शुरू में इत्तला थी कि कोई 3 जख्मी हुए हैं उनको जिना हॉस्पिटल लेके जाया गया है। अच्छा शर्जील साहब, कुछ इस तरह की इत्तलात थी कि कोई इस तरह की कार्रवाई हो सकती है कराची में? देखिए जी, ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरी इन्फॉर्मेशन में नहीं है, मैं कोई गलत स्टेटमेंट दे दूं टीवी चैनल पे। मेरी इत्तलात में अभी कोई चीज नहीं है और अगर होगा भी कोई तरह की कोई थ्रेट होगा तो वो पुलिस को पता होगा डेफिनेटली, लेकिन मेरी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐसी कोई चीज नहीं है।
ٹھیک ہے شرجیل میمن صاحب، آپ بہت شکریہ. آپ بتا رہے تھے کہ اس طرح کی کوئی اطلاعات نہیں تھیں کہ کوئی اس طرح کی کارروائی ہو سکتی ہے، ان کے علم میں ایسا نہیں تھا، لیکن تمام تر اسپتالوں کو اس وقت ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے اور پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی اس وقت ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے، وہ بھی موقع پر پہنچ چکے ہیں. جس طرح کے شرجیل میمن صاحب بتا رہے تھے کہ بام ڈسپوزل اسکواڈ کو بھی پہنچ چکا ہے اس وقت جائے وقوع پر، اور جو ہی کوئی ابتدائی رپورٹ موصول ہوگی وہ بھی میڈیا کے سامنے رکھی جائے گی اور اپنے ناظرین تک بتائیں گے. تازہ ترین اطلاعات یہ کہ کراچی کے علاقے صدر میں ہونے والے دھماکے میں ڈی آئی جی ساؤتھ نے تصدیق کی ہے کہ ایک شخص جاں بحق ہو گیا جبکہ 8 افراد زخمی ہوئے ہیں. اس افسوسناک واقعے میں جو دھماکہ ہوا ہے کراچی کے علاقے صدر میں، اس میں ایک شخص جاں بحق ہو گیا ہے جبکہ کہا جا رہا ہے کہ 8 افراد زخمی ہوئے ہیں، اور اس بات کی تصدیق کی ہے ڈی آئی جی ساؤتھ نے. طلحہ ہاشمی جی یونس کے نمائندے اس وقت وہاں پر موجود ہیں. طلحہ، جس طرح کے ابھی شرجیل نام میمن بھی بتا رہے تھے کہ تمام تر اسپتالوں کو بھی ریڈ الرٹ کر دیا گیا ہے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی، اور ڈی آئی جی ساؤتھ نے اس بات کی تصدیق کی کہ 8 افراد زخمی ہوئے جبکہ ایک شخص جاں بحق ہوا ہے. آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ جی بالکل، اس میں ایک شخص مجھے میری ضلع اسپتال کے جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں شاید رسول، ان سے بات ہوئی ہے. انہوں نے اس چیز کو کنفرم کیا ہے کہ اس دھماکے میں ایک شخص ہلاک ہوا ہے، 8 افراد زخمی ہیں اور ان میں سے بعض کی حالت مزید کرٹیکل بتائی جاتی ہے. اس میں جو میں نے ان سے زخموں کی نوعیت پوچھی تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ بالکل اس میں کچھ جو چیزیں ابھی تک کلیئر ہوئی ہیں کہ تمام زخمیوں اور جو ہلاک شخص ہے اس کی باڈی میں بال بیرنگز کے اور پیلٹس کے نشانات ہیں، جس سے اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ ظاہر ہے یہ ایک بم دھماکہ تھا اور اس بم دھماکے میں وہ لوگ ایک شخص اس میں جاں بحق ہو گیا اور 8 افراد اس میں زخمی ہیں. جو زخموں کی نوعیت ہے اس کے بارے میں ڈاکٹر شاہد رسول کو کہنا تھا کہ وہ تمام کے پیٹ میں اور جسم کے دیگر حصوں میں جو بال بیرنگز ہیں ان کے زخم واضح طور پر موجود ہیں. تو ایسا لگتا ہے کہ اس میں جو بم استعمال کیا گیا اس میں بال بیرنگز کا زیادہ استعمال کیا گیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اپیرنٹلی جو دیکھنے سے نظر آتا ہے ان زخمیوں کے زخم، اس میں ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ بام بلاسٹ کے زخمی ہیں اور ان کے جسموں پر جو بال بیرنگز کے نشانات جا بجا موجود ہیں. اور ایک شخص اب تک ہلاکت کی انہوں نے مجھے تصدیق کی ہے، 8 افراد اس میں زخمی ہوئے ہیں. کوسٹ گارڈ کی گاڑی کے قریب یہ دھماکہ ہوا ہے. اب یہ گاڑی آ رہی تھی وہاں پہ اور جیسی وہ گاڑی قریب آئی ہے تو پولیس یہ بتاتی ہے کہ 2 موٹر سائیکلیں اور 2 گاڑیاں تھیں جو کہ مشکوک تھی، وہ اس کے ساتھ چل رہی تھی، اور جیسے یہ گاڑی وہاں پہ قریب پہنچی، ایک بہت مشہور بیکری ہے تو یہ دھماکہ ہوا ہے. تو یہ اس وقت کی سچویشن ہے اور یہ اب کلیئر ہوتا جا رہا ہے کہ جو کوسٹ گارڈ کی گاڑی ہے اس کو نشانہ بنایا گیا ہے، کوسٹ گارڈ سے نشانہ بنایا گیا ہے. اور اب جو انیشل اطلاعات تھی وہ یہی تھی کہ جو گاڑی میں موجود افراد تھے وہ اس میں محفوظ رہے جو کہ سیکورٹی فورسز کے اہلکار تھے، کوسٹ گارڈ کے اہلکار تھے. تاہم اب اس کی جیسے جیسے چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں تو اس کی انفارمیشن ہوتی جا رہی ہے، کلیئرٹی آتی جا رہی ہے. اس وقت موقع پر لوگ بہت زیادہ ہیں، لوگ جو وہاں سے آنے والی سڑک ہے اور جانے والی سڑک ہے اس کو تو بند کر دیا گیا ہے پولیس اور ایجنٹس کی جانب سے، لیکن یہ چونکہ ایک گنجان آباد بہت زیادہ یہاں پہ چہل پہل رہتی ہے. یہاں پہ بہت مشہور ریسٹورینٹس ہیں اور کراچی کے مشہور ترین ریسٹورینٹ میں سے وہ ہیں، اس وجہ سے یہاں پہ لوگوں کی تعداد بہت زیادہ جمع ہو گئی ہے. پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے موقع پر پہنچے، شواہد کو اکٹھے کرنے کا عمل جاری ہے اور اب تک جنا اسپتال میں ایک شخص کی لاش پہنچ چکی ہے اور 8 زخمی پہنچ چکے ہیں جن میں سے 5 کی حالت کریٹیکل بتائی جائے. ٹھیک ہے طلحہ ہاشمی، آپ سے اپڈیٹس لیتے رہیں گے. ابھی اپنے ناظرین کو بتائیں کہ جو اس دھماکے میں زخمی ہیں وہ 8 بتایا جا رہا ہے کہ 8 افراد زخمی ہوئے جبکہ ایک شخص جاں بحق ہوا ہے. جس طرح کے جی یونس کے نمائندے طلحہ ہاشمی بتا رہے تھے کہ جو ہسپتال ذرائع سے ان تک اطلاعات پہنچی ہیں کہ ایک شخص جو جاں بحق ہوا ہے اس کی جسم میں بال بیرنگز اور پیلٹس ملے ہیں، جس سے کہ کہا جا رہا ہے کہ جو بم استعمال کیا گیا ہے اس کے اندر ان چیزوں کا استعمال کیا گیا ہے، بال بیرنگز اور پیلٹس کا، جبکہ یہ کوسٹ گارڈ کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا ہے اور اس میں جو 3 افراد سوار تھے کوسٹ گارڈ کی گاڑی میں وہ محفوظ رہے ہیں، جبکہ جس گاڑی کے قریب دھماکہ ہوا اس گاڑی کے آس پاس والی گاڑیاں بھی تباہ ہو گئیں اور موٹر سائیکلیں بھی تباہ ہوئیں اور ان پہ جو لوگ تھے ان کو زیادہ نقصان پہنچا ہے. 8 افراد کہا جا رہا ہے کہ اس میں زخمی ہوئے ہیں جبکہ ایک شخص جاں بحق ہوا ہے اور زخمیوں میں سے بھی 2 یا 3 کی حالت بتایا جا رہا ہے کہ زیادہ خراب ہے جبکہ باقی زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد دی جا رہی ہے. اور اس وقت کراچی کے علاقے صدر میں یہ جو دھماکہ ہوا ہے وہ اس سے ایک شخص کہا جا رہا ہے کہ جاں بحق ہوا ہے جبکہ 8 افراد زخمی ہوئے ہیں. صدر کا علاقہ
یہ جو داؤد پوتا روڈ ہے اس پہ جہاں پہ کھانے کی بھی کئی ریسٹورینٹس ہیں اور ایک گنجان آباد علاقہ ہے, زیادہ تر لوگوں کی چہل پہل رہتی ہے جس طرح کے طلبہ بھی بتا رہے تھے, اور ایک رش والا علاقہ ہے. وہاں پر کوسٹ گارڈ کی گاڑی کو یہ نشانہ بنایا گیا اور جو کہا جا رہا ہے کہ مشتبہ گاڑی ہے جس میں جہاں سے یہ دھماکہ ہوا ہے اس گاڑی کو وہ تباہ ہوئی اور اس کے ارد گرد کی مزید گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا ہے, اور جو موٹر سائیکلیں وہ بھی تباہ ہو گئیں, اور وہاں پر جو لوگ تھے وہ زیادہ تر زخمی ہوئے ہیں جن میں ایک شخص جہاں بحق ہو گیا ہے جبکہ 8 افراد ابتدائی طور پر بتایا جا رہا ہے کہ زخمی ہوئے ہیں جن اسپتال منتقل کیا گیا ہے. اور ایک کھانے کا ایک مشہور بیکری ہے وہاں پر جہاں پہ یہ اس کے قریب دھماکہ ہوا ہے. دھماکے کی نوعیت کا تعین اس وقت کیا جا رہا ہے. بام ڈسپوزل اسکواڈ بھی وہاں پر پہنچ چکا ہے اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی پہنچ چکے ہیں. اب تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ ایک جاں بحق اور 13 افراد زخمی ہو چکے ہیں. پہلے ہی کہا جا رہا تھا کہ 8 افراد جاں بحق ہوئے, جبکہ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک شخص جاں بحق ہوا ہے جبکہ 13 افراد زخمی ہیں. اور جو اس میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے آپ تک یہ اطلاعات پہنچا رہے ہیں کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اب 8 کی جگہ 13 افراد زخمی ہوئے ہیں اور ایک شخص جاں بحق ہوا ہے. جیو نیوز کے نمائندے خاور خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. خاور, کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل, دھماکے کے نتیجے میں ایک فرد جو ہے جاں بحق ہوا ہے جس کی تصدیق جو ہے سربراہ جناب ڈاکٹر شاہد رسول نے کی, جبکہ 13 افراد جو ہے وہ زخمی کی حالت میں جو ہے اس وقت اسپتال پہنچا دیے گئے ہیں. زخموں کی جو نوعیت ہے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ بال بیئرنگ جو ہے وہ جسم کے مختلف حصے میں ان کو نظر آ رہے ہیں. 4 کی حالت تشویشناک بتائی گئی جن کو ICU میں منتقل کیا گیا ہے. اب تک جو ہے 13 افراد جو ہے وہ جناح اسپتال لائے جا چکے ہیں, جبکہ ایک جو ہے شخص مردہ حالت میں اسپتال پہنچایا گیا جس کی تصدیق جو ہے جناح اسپتال کے سربراہ ڈاکٹر شاہد رسول نے کی ہے. جو 13 افراد پہنچائے گئے ہیں ان کو جسم کے مختلف حصوں پر جو ہے شدید قسم کے زخم آئے ہیں. تمام کے تمام افراد کی زندگیاں بچانے کی اس وقت کوشش کی جا رہی ہے. اسپتال میں فوری طور پر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اور جو ڈاکٹرز جو موجود ہیں ایمرجنسی میں وہ اس وقت جو ہے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جو زخمی ہیں ان کو فوری طور پر فرسٹ ایڈ دی جا سکے اور ان کی زندگی کو بچایا جا سکے. جی اچھا خاور, آپ تک کچھ پتہ چل سکا کہ شناخت ہو سکی ہے جو لوگ زخمی ہوئے یا جو بندہ جہاں بحق ہوا ہے؟ جی اب تک جو شناخت کا سلسلہ ابھی فوری طور پر شروع نہیں کیا گیا ہے کیونکہ جیسے یہ دھماکہ ہوا تو فوری طور پر ایمبولینسز کے ذریعے ان کو اسپتال منتقل کیا گیا تاکہ پہلے ان کی زندگیاں بچائی جا سکیں. اس کے بعد جو ہے کیونکہ جو 13 افراد ہیں یہ اس وقت جو ہے ان کی کنڈیشن ایسی ہے کہ ان کی فوری طور پر زندگی بچائی جائے. اس کے بعد جو ہے شناخت شروع کیا جائے گا. جو براڈ ڈیڈ بندہ ہے اس کی جو لاش ہے اس کو جو اس وقت مورچری منتقل کر دیا گیا ہے, وہاں پر جو شناخت کا سلسلہ شروع کیا جائے گا. جی اچھا خاور, جن ناظرین ابھی ہمیں جوائن کیا ان کے لیے ایک دفعہ دوبارہ بتائیے گا کہ جو زخمی لائے گئے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے اور ان کی حالت کیسی ہے, اور جو شخص جہاں بحق ہوا ہے کیا اب تک کچھ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے جسم میں سے جس طرح پہلے بتایا جاتا ہے کہ بال بیئرنگز یا پیلٹس کے نشانات بھی ملے؟ جی بالکل, دھماکے کے نتیجے میں کل 14 افراد جو وہ جناح اسپتال پہنچائے گئے ہیں جس میں سے ایک فرد جو مردہ حالت میں اسپتال پہنچایا گیا ہے, جبکہ 13 افراد جو ہیں وہ زخمیوں کی حالت میں جو اسپتال پہنچائے گئے ہیں. زخمیوں میں سے 4 کی حالت کریٹیکل بتائی جا رہی ہے جبکہ جو دیگر ہیں 9 کے قریب افراد ان کی حالت جو قدرے بہتر ہے. ان تمام کی جو ہے فوری طور پر ان کو طبی امداد دی جا رہی ہے. جو ڈاکٹر سے ان کا کہنا ہے کہ جی جسم کے مختلف حصوں پر جن کو پیلٹس اور بال بیئرنگس لگے ہیں جس کے باعث جو ہے فوری طور پر ان کو نکالا جائے گا اور جو طبی امداد ہے وہ فوری طور پر دی جا رہی ہے. جو شخص جاں بحق ہوا ہے اس میں جو ڈاکٹر شاہد رسول کا یہ کہنا ہے کہ جی ان جو بال بیئرنگ اور پیلٹس جو ہے اس کے جسم سے بھی نکلے ہیں, اس کی باڈی کو اس وقت مورچری شفٹ کر دیا گیا اور وہاں پر شناخت کا عمل جو ہے وہ شروع کیا گیا ہے. اس وقت جو دیگر 13 جو زخمی ہیں ان کی جو ہے ان کو طبی امداد دی جا رہی ہے اور اس کے بعد جو ان کی شناخت کا سلسلہ بھی جو شروع ہو جائے گا. جیسے جیسے لوگ ریکور ہوتے رہیں گے ان کو وارڈ میں منتقل کر دیا جائے گا. اس وقت تمام کے تمام 13 جو زخمی ہیں ان کو جناح اسپتال کی ایمرجنسی میں اس وقت وہ موجود ہیں, ان کی زندگیاں بچائی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ خاور خان, ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے کہ 13 زخمیوں کو جناح اسپتال